بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. محترم امیر مقامی، معاون امیر مقامی، ذمہ داران جماعت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، چونکہ یہ مہینے کا پہلا اتوار ہے، پروگرام بنانے والوں کے سامنے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلی اتوار کا مقرر کون ہے۔ مقرر مل گیا تو وہ عنوان پہ تیاری مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ میرے ساتھ ہوا۔ محترم معاون امیر مقامی ظفر اللہ خان صاحب نے کہا کہ آپ کو تقریر کرنا ہے اور آپ کا عنوان ہے مطالعے کی اہمیت، تو میں کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا تھا کہ بغیر تیاری کے تقریر کر دوں، اور مطالعے کی اہمیت پر میرے کو تیاری کرنی پڑے گی۔ ویسے بھی اتنی محنت کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ یہاں اتنا فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سونے والوں، مجھے معاف کیجیے گا، سونے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور صرف سن کر چلے جانے والوں کی زیادہ تعداد ہے۔ بعد میں کوئی نہ ربط ہے، نہ ضبط ہے، نہ تحریک اور نہ مقصد ہے۔ تو اتنے ادق اور اتنے ڈرائی اور اتنے مشکل اور اتنے ٹائم ٹیکنگ عنوانات کہ یہاں پر بین بجانے کی کیا ضرورت ہے، میں نے یہ میرا احساس تھا، اور میں چاہتا تھا کہ بغیر تیاری کے کچھ تذکر کا پہلو جو مجھے پہلے سے ازبر ہیں، ایک دو صحابہ کے واقعات سنا دوں، آپ کو بھی رلاؤں اور میں بھی روؤں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ یہ بڑا اہم عنوان ہے، چاہے سننے والے کتنے ہی ہوں اور کسی حال میں سنیں، سوتے سنیں، کچھ سن لیں یا بعد میں سنیں، یہ انتہائی اہم عنوان ہے اور یہ ہماری عین ضرورت ہے۔ چونکہ ہم یہاں جو اتوار کے اجتماع میں ہیں، یہ اجتماع برائے اجتماع تو ہے نہیں، ہم اقامت دین کے لیے جو تحریک برپا کی گئی ہے، ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام کے لیے ہمیں مہمیز کرنے کے لیے اور ہمیں تیار کرنے کے لیے یہ اجتماع ہے، ایک ذریعہ ہے بہت سے ذرائع، تو اس لیے ذمہ داران نے سوچ سمجھ کر اسے رکھا ہے۔ تو میں پھر کمفورٹ زون سے انکمفورٹ زون میں آ گیا اور بہت ٹائم دے کر، چونکہ اس پر آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی، پورا مکتبہ چھان لیجئے، مطالعے کی اہمیت پر آپ کو کتاب نہیں ملے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بیدر میں کسی شخصیت کے پاس مطالعے کی اہمیت کے عنوان پر کوئی کتاب ہمیں دستیاب ہے۔ رفیق منزل کا ایک آرٹیکل، رفیق منزل بھی کمیاب ہو گیا ہے، جی وہ سرکولیٹ ہی کہاں ہو رہا ہے، آپ کے پاس پہنچ رہا ہوگا۔ میں اتنا پڑھنے کا ایک حد تک عادی ہوں اور حریص رہتا ہوں کہ کتابیں خریدوں اور جمع کروں اور پرچے لیتا ہوں، مجھ تک بھی وہ نہیں پہنچا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے محترم معاون امیر مقامی جناب ظفر اللہ خان صاحب کی خواہش کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے اسی عنوان کو پھر سے اپنی گفتگو کا موضوع بنا لیا۔ بہرحال تو مطالعے کی اہمیت و ضرورت، یہ کوئی پڑھنے والے بچوں کے سامنے تقریر نہیں ہے کہ اسکول کے بچوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ہاں تمہیں پڑھنا ہے، اچھے نمبر لانا ہے، امتحان میں پاس ہونا ہے،
یہ اتنا ایزی اس کا ربط نہیں. اس عنوان کا ربط ہے ہماری زندگی کے مقصد سے اور ہمارے زندگی کے نصب لائن سے. اور وہ ربط ہے، سنیں خان صاحب، زندگی کے مقصد سے ربط ہے تو اقامت دین کے علم برداروں کو اور اقامت دین کی تحریک کے حصہ بنے ہوئے لوگوں کے لیے مطالعے کی اہمیت اور ضرورت ان کے سامنے کیا ہے. اس کے لیے قرآن مجید سے ایک دو باتیں، ایک دو احادیث پیش کر کر میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں. ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی وحی اقرا ہے، اس پر کلام کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا ایک اہم پہلو ہم عموماً تعلیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے پہلو ہیں اس کے، لیکن اس کا جو صرف و نحو سے جو لوگ واقف ہیں قرآن مجید کے گرامر سے، وہ الفاظ ہیں اقرا، پڑھ. اب ہم ادب اور احترام میں مفسرین اسے پڑھو کا ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرڈر ہے، حکم ہے. اگر ایک بڑا آدمی چھوٹے سے کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھ. مفسرین اسے پڑھو کہتے ہیں، لکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے رسول ہیں، ہمارے لیے ایمان، ان سے محبت اور عقیدت ہے، لیکن اللہ کے بعد ہیں وہ، اور اللہ انہیں حکم دے رہا ہے کہ اے رسول، اے محمد پڑھ. تو یہ امر کا صیغہ ہے. تو یہ پڑھ کیا ہے؟ یہی مطالعہ ہے. ایک تو تھا پڑھنا وہ الفاظ اور وہ کتبہ جو لکھا ہوا تھا، اسی لیے قرآن کا دوسرا نام الکتاب ہے. کتاب وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ لکھی ہوئی چیز جو جبریل علیہ السلام لائے تھے لوح محفوظ سے، کہا کہ یہ پڑھ. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس علم اور اس روشنی میں پڑھو، آفاق و انفس کو دیکھو اور غور و فکر کرو جو یہ سطروں میں دیا گیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یعنی اللہ تعالیٰ کی عین ہدایت جو وہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس روشنی میں تم آفاق و انفس کا مطالعہ کرو، مشاہدہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، کہ ایک پڑھنے والے، علم رکھنے والے عابد کی فضیلت، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم لوگوں پر ہے. یعنی عام لوگوں میں نبی جیسے ممتاز ہیں، اسی طرح ایک عالم اور ایک عابد کی ہے. اس حدیث کی شرح میں ڈاکٹر حمید اللہ پیارس نے اسے اور کھولا، کہا کہ ایک نبی اور غیر نبی میں ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک انسان اور حیوان میں فرق ہے. حیوان بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی کو بھی ضرورتیں ہیں، انسان کو بھی ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کلام کی نعمت دی اور دماغ کی نعمت دی اور علم کی نعمت دی، وہ حیوان کو نہیں دی. اسی لیے نبی اور غیر نبی میں جو فرق ہے کہ انسان اور حیوان کے جیسا ہے. اسی بات کو رسول اللہ نے کہا، میرے میں اور پورے انسانوں میں جیسا فرق ہے ویسا فرق ایک عالم اور عابد میں ہے، جاہل کا لفظ نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے. ہم عموماً عالم جاہل بول دیتے ہیں. عالم پر فضیلت، عالم کو فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے. عبادت گزار بندے کو، تہجد گزار بندے کو ایسی ہی ہے. سنیں جیلانی صاحب،
تہجد گزار بندے کو ایسی ہی ہے عالم پر جیسے رسول اللہ کہتے ہیں میری فضیلت تم پر ہے. پھر اسی کو دوسری حدیث میں رسول اللہ نے بڑی موٹی مثال سے بتایا کہ عالم کی مثال ایک 14ویں کے چاند کی طرح ہے، اور 14ویں کی چاند کی فضیلت جس طرح ستاروں پر ہے اس طرح ایک عالم کی فضیلت دوسروں پر ہے. محترم حضرات، یہ مطالعہ علم دو طرح کا ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے. میں نے ابتدا میں کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی کلاس روم لیکچر نہیں ہے، یہ تحریک اسلامی اور مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے مطالعے کی اہمیت اس پس منظر میں ہمیں دیکھنا اور سننا ہے. اس گفتگو علم کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے علم وجہی، جسے علم وحی بھی کہا جا سکتا ہے. علم وحی سے اس لیے ٹرم نہیں دیا جاتا کہ وحی اور دیگر ذرائعوں سے بھی اللہ تعالیٰ علم وجہی نبیوں کو عطا کرتا ہے. اور ایک دوسرا علم ہے علم کسبی. وہ ہے آدمی اپنی کوشش سے حاصل کرے، کسب کرے، کمائے. اسے جو لفظ آیا ہے، جو ٹرم آیا ہے، اصطلاح آئی ہے، وہ عربک ہے. کسب، کسب کے معنی ہے محنت سے کمانا. تو علم بھی ایک کمائی ہے، ایک حاصل ہے. ٹھنڈے ٹھنڈے پیٹ بھرے لوگوں کو بغیر پیسوں کے، بغیر محنت کے یہ کمایا نہیں جا سکتا. تو علم کسبی جو غیر رسول کے لیے ضروری ہے. علم وجہی تو رسول کو عطا ہوتا ہے، اور علم کسبی غیر رسول کے لیے ضروری ہے، اسے حاصل کرنا ہوتا ہے. وہ اسے تحفے میں، سنیں ذاکر بھائی، دیوار چھوڑو، آپ نیند آ رہی ہے. تحفے میں نہیں ملتا، تحفے میں نہیں ملتا علم کسبی. جیسا مزدوری تحفے میں نہیں ملتی، ویسے علم کسبی تحفے میں نہیں ملتا. عطا نہیں ہے، وہ بخشش نہیں ہے، وہ کسبی، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے. یہیں سے مطالعے کے لیے ذہن کھلتا ہے، ورنہ ہم سو جائیں گے. جس طرح محنت وہ اس کے لیے کر آئے ہیں، اسی طرح علم کے لیے بھی آپ کو اتنی محنت کرنی ہوگی کہ آپ تھک جائیں. اس پر میں بعد میں کلام کروں گا کہ یہ محنت اور دوسری محنت میں کیا فرق ہے اور اس کے کیا مثبت اثرات صحت پر مرتب ہوتے ہیں. اب یہ ہندوستان میں خاص بات یہ ہے کہ ہم تحریکی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں اسلام کا مطالعہ ہمیں ہونا ہے اور پھر غیر اسلام کا مطالعہ ہونا ہے. بالخصوص ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم ایک اسلام کو ماننے والے ظاہر ہے مائنارٹی میں ہیں، اور انیک خداؤں کو ماننے والے میجارٹی میں ہیں. تو ہمیں اسلام کے مطالعے کے ساتھ دیگر مذاہب کا مطالعہ مست ہے. اسی وقت ہم غیر اسلام پر اسلام کی فضیلت اور فوقیت اور حقانیت کو ثابت کر سکیں گے، ورنہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ورنہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ قرآن کے پورے آیتاں یاد کر لیے، حافظ بن گئے، آپ دین کا پورا علم حاصل کر لیے، لیکن غیر دین کیا ہے اور دیگر مذاہب کیا ہیں اور ان کی کمزوریاں کیا ہیں، اسلام کے معیار پر اور اسلام کے کرائٹیریا پر اگر جب تک آپ رکھ کر اس کی اسٹڈی نہیں کریں گے، آپ کو اسٹڈی نہیں ہوں گی، آپ اسلام پیش نہیں کر سکتے. ہندوستان میں تو نہیں کر سکتے. یہ دیگر مذاہب کیا اور اسلام میں جو جوہری فرق ہے، ہم سب کو یہ اندازہ ہے کہ دیگر مذاہب کی بنیاد آستھا، عقیدے اور توہم پرستی پر ہے.
کوئی بھی آپ اچھے سے اچھا لرنیڈ کو یہ پوچھ لو مذہب کے معاملے میں، غیر مسلم کو، ان لاسٹ میں یہی بولے گا، ارے بھائی یہ ہماری کتاب میں ہے، یہ بڑوں سے چلا آ رہا ہے، یہ رو روایت ہے، یہ مسجد کا معاملہ آستھا کا ہے، عقیدے کا بات ہے، حکم ہے، یہ مذہب کے رول ہیں، اصول ہے، اس لیے کرنا چاہیے۔ اب اس میں کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ مذہب ہے یہ، اور ہمارے سامنے ٹاپ پریارٹی مذہب۔ تو آپ دیکھیں گے تمام مذاہب اسلام کا یہ کلیم ہے، اور اسلامی جماعت والے اس پوزیشن میں رہیں اس کلیم کو پروو کرنے کے کہ دیگر مذاہب جتنے ہیں ان سب کی بنیاد توہم پرستی پر ہے، وہم پر ہے، یقین پر نہیں ہے، الٹب باتوں پر ہے، علم پر نہیں ہے، بے بنیاد ہے، بنیاد پر نہیں ہے، بغیر دلیل اور برہان کے ہے، کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، نہ وہ خود ایمان لا سکتے ہیں، نہ کسی کو ان اصولوں پر ایمان لانے کی دعوت دے سکتے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے پورے چیلنج کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی باتوں کو کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، ان سے کہو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو دلیل لاؤ، برہان لاؤ، ان کنتم صادقین۔ تم ظلم تو کر سکتے ہو، تم مجھے قید تو کر سکتے ہو، تم مجھے مار تو سکتے ہو، تم مجھے چپ تو بٹھا سکتے ہو، لیکن تم دلیل نہیں دے سکتے۔ اور اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ یہ دلیل اور برہان رکھتا ہے، یہ علم اور یقین اس کی بنیاد ہے، یہ منطقی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے یہ پروو کر سکتا ہے کہ یہی چیز سچ اور حق ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ اس کا عقیدہ دل میں اتر جاتا ہے، اور جب اتر جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دلوں سے نہیں نکال سکتی۔ یہ کیسے آتا ہے؟ یہ مطالعے سے آتا ہے، اور ہندوستان میں اسلام کی دعوت کا کام لے کر آگے بڑھنے والے اسلام ہی کا نہیں، دیگر مذاہب کا مطالعہ بھی اسی نقطہ نظر سے ہونا چاہیے۔ اس بات کو کلام پاک نے یہی تو کہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی اندھے بہرے بن کے اسلام اور قرآن کی آیتوں پہ مت گرو، لم یقروا صما و عمیانا۔ سورہ فرقان میں مومنین کی یہ صفت بتائی گئی۔ آپ بولیں گے مومنین کی صفت بولتے ہی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، وہ شروع میں آئے، وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ مومنین کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ ہماری آیتوں پر اندھے اور بہرے بن کر ایمان نہیں لاتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ محمد آیت 24 میں کہا گیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اے لوگو، تم کس بنیاد پر اس قرآن کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم نے اس کی آیات اور حقائق پر یہ حقیقتیں پیش کر رہا ہے؟ یہ کوئی نئی باتیں اور اڈلٹر وہم اور کوئی کہانیاں پیش نہیں کر رہا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ پھر ایک جگہ کہا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر میں کہا گیا، اور بار بار ریپیٹڈلی یہ آیت آتی ہے کہ اس قرآن پر کیا غور کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، جس کو میں نے الجھنوں سے پاک بالکل آسان اور سادے انداز میں پیش کیا۔ یسرنا القرآن، ضروری نہیں ہے یہ کوئی پاپائیت نہیں ہے، اس پاپائیت کو ختم کرنے کے لیے، عیسائیت کی، اسی لیے تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ صرف پادریاں ہی اسے پڑھنا چاہیے، نہیں،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو پورے انسانوں کے لیے آسان بنا دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرے. محترم حضرات، یہاں یہ بات کہ اسلام کی بنیاد علم پر ہے، غور و فکر پر ہے، ایون دوسروں کو بولنے کے لیے نہیں، پہلے اپنے مائنڈ کو انٹیمیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کو شعوری طور پر اس وقت تک مطالعے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں. آپ بولیں گے ان کی بڑھ ہے، بکواس ہے، ان کو تقریر دیں، تقریر کر رہی ہیں، جاتی ہیں، سنو تقریر کیسی ہے. اس وقت تک آپ کا مطالعے کے لیے آپ کسب کے طور پر اس کے لیے پیسہ نہیں خرچ کریں گے، وقت نہیں لگائیں گے، جب تک آپ کو یہ حقیقت نہ معلوم ہو جائے کہ مطالعہ عین ضرورت ہے. مجھے اپنے ایمان اور اسلام کو باقی رکھنے، اس پر قائم رہنے، اس پر چلنے، اپنے بال بچوں کو چلانے، تحریک کے مقصد کو حاصل کرنے، پھر غیر مسلموں کو پیش کرنے، خالی غیر مسلموں کو پیش کرنے نہیں. واٹس اپ نہیں رہا تو کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ نہیں رہا تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اسلام اور دیگر مذاہب کا مطالعہ اگر نہیں رہا تو آپ نہیں کر سکتے. پھر اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک بات یہ بھی ہے، یہ بات کہ عموماً دینی جماعتوں میں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، سننے سنانے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور دعا یہ کی جاتی ہے کہ اللہ سننے سے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس طرح کے دلچسپ باتیں ہمارے پاس ہوتے رہتے ہیں، اور جو جتنا سنا مزاج بھی یہ بن جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجتماعات میں، دینی محفلوں میں شریک ہونا ہی ہمارا کام ہے، اور وہ مزاج ہے ہمارا، اور ادھر حیدرآبادی مزاج زیادہ ہے. پھر دوسرے اس پر ذرا اگر کسی بھی تنظیم، انجمن، جماعت، تحریک، کمیٹی، سوسائٹی، تعلیمی، سیاسی، سماجی سے اٹیچ ہو گئے بولے تو دوڑ دھوپ پیش نظر رہتی ہے، ذمہ داران کی زیادہ رہتی ہے کہ کون کتنا ٹائم دے رہا ہے، کتنا دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کتنے پوسٹران لگا رہا ہے، کتنے ہینڈ بلام بانٹ رہا ہے، کتنے پیسے جمع کر کے لا رہا ہے، کتنے ممبران بنا رہا ہے، کتنے جلسوں میں مائک درست کر رہا ہے، بینر کہاں بن رہا ہے، اسٹیج کہاں لگا رہا ہے. لیکن میں یہاں بہت سوچ سمجھ کر آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ واعظ و نصیحت سننے اور سنانے سے زیادہ، اور دوڑ دھوپ اور سرگرمیاں میں حصہ لینے سے زیادہ آپ کا پیسہ اور آپ کا ٹائم اگر مطالعے میں لگے گا تو یہ دونوں چیزوں پر آپ کا ریپلیکا آئے گا. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عموماً جو یہ شکایت ہوتی ہے کہ سرگرمیوں میں کمی آ گئی، لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے فین کے نیچے سننا چاہ رہے ہیں اور پھر سن کر چلے جانا چاہ رہے ہیں، ذمہ داریاں اٹھانا نہیں چاہ رہے، دور دور دیوار کے بلیاں رہنا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے، چور کہاں چھپا ہوا ہے. تو چور اصل یہاں چھپا ہوا ہے کہ مطالعہ ہی نہیں ہے، خالی گھڑا ہے، تو کیا ذمہ داری اٹھائے گا؟ یہاں بھرے ہوا نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا تھا، میرا وقت کہاں گزر رہا ہے، کن تقریبی کاموں میں گزر رہا ہے، کہاں کہاں میں اپنے اوقات تباہ کر رہا ہوں، اور مجھے کیا کام کرنا تھا، کیا کر رہا ہوں. تو اس کو جو سیلف موٹیویشن مطالعے سے ملے گا، اس کا منہ بند کر کے اس کے کمرے میں کتاب آ کر، سنیں ہاشمی صاحب، اس کے کمرے میں کتاب آ کر اس کا منہ بند کر کے تنقیدوں کے لیے روک کے اسے بیٹھے سوئے ہوئے کو اٹھا دیتا ہے مطالعہ، اٹھے ہوئے کو کھڑا کر دیتا ہے مطالعہ، کھڑے ہوئے کو دوڑا دیتا ہے مطالعہ. ہم دوڑ رہے ہیں نہیں رہے ہیں تو مطالعہ ہی نہیں ہے. اور شوق بہت ہے سننے کا، سنانے کا، دوڑ دھوپ میں کون کتنا حصہ لیں وہ دیکھنے کا، اصل وجہ وہ. اب غور کیجئے
جس کا ایمان مضبوط ہے. ایمان مضبوطی کیسی ہوتی ہے؟ خالی ایک دو جوشل تقریریں سننے سے ہوتا ہے. پوری قرآن پہ آپ کی نظر ہونا پڑتا ہے. اسلام اور غیر اسلام میں فرق ہونا پڑتا ہے. دنیا کی بے قیمتی اور اس کے بالکل چھوٹے ہونے کا یقین ہونا پڑتا ہے. وہ کیسا آتا ہے؟ خالی واضح سنے تو آتا ہے, پوسٹران لگائے تو آتا ہے, مطالعے سے آتا ہے. اور یہ آ جائے تو ایک چٹان اپنے جگہ سے ہٹ سکتا ہے, لیکن وہ مطالعہ جو پی چکا ہے قرآن اور حدیث کو اور ان افکار و نظریات کو, دنیا اسے نہیں ہٹا سکتی. یہ ممکن ہے کہ ایک پہاڑ ہٹ جائے لیکن وہ نہیں ہٹ سکتا. ایسے ہی لوگوں سے انقلاب آتا ہے, ایسے ہی لوگوں سے اقامت دین کا کام ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ذمہ داران کو جنہوں نے بھی اس عنوان کو تجویز کیا ہے. بڑا اہم موضوع ہے. آپ دیکھ جائیے, آپ مطالعہ کیجئے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک جذبہ آئے گا, اور وہی جذبہ سرگرمیاں لائے گا. ایک جاننے والا اور مطالعہ رکھنے والے آدمی کا واعظ نصیحت سننا اور ایک نہ جاننے والے گھر میں سے اٹھ کے دوسرے کاموں میں سے آ کے کوئی مقصد ہے نہ کچھ ہے, یہاں آ کے سو جانے میں بہت فرق ہے. سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی ذکاوت بڑی مشہور تھی. ان کا ایک قول ہے, وہ قول یہ ہے کہ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ اجر دیں گے. ساتھیاں بولے وہ کیسا جی, تم بھی نماز پڑھ رہی, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, انہوں بھی پڑھ رہے ہیں, انہوں بھی پڑھ رہے ہیں, کام تو ایک ہی ہے, قربانی دے رہی, رمضان کے روزے رکھ رہی, اجر الگ الگ. کیا حج کو بھی جا رہی, منیار تعلیم والے بھی جا رہی, نورخان تعلیم والے بھی جا رہی, بیدر کے بھی جا رہی, گلبرگے کے بھی جا رہی. حضرت علی کے قول کے مطابق پورے حاجیوں کا اجر ایک نہیں ہے, پورے نمازیوں کا اجر ایک نہیں ہے, پورے روزے داروں کا اجر ایک نہیں ہے, ہر ایک کا الگ الگ ہے. تو ان کو پوچھے یہ کیسا, سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں بولے جتنا علم اور فہم عمل کے پیچھے ہوگا اس کے مطابق اسے اجر ملے گا, کیونکہ اس کے اثرات کو ہم قبول کرے. ایکس بھی نماز پڑھ رہے ہیں, وائی بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ایکس نماز پڑھ کے وہی دھندا کر رہا ہے, وائی نماز پڑھ کے اس کی زندگی بدل جائے گی. اجر میں فرق ہونا نہیں ہونا, فرق ہوا تو انصاف ہے, فرق نہیں ہوا تو انصاف نہیں ہے اللہ کے پاس. یہ کیسا آتا ہے؟ فہم, فراست, علم, بصیرت, مطالعہ, اس سے آتا ہے, اس کے بغیر نہیں آتا. اسی بات کو علامہ یوسف القرضاوی نے اپنی کتاب ایک جگہ لکھا ہے, فکر علمی و فکری تقاضے, ایسا کچھ ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے تربیت کے آدمی کے 3 ذرائع. بڑی اہم بات لکھی ہے, درجات سنیں مبشر صاحب. تربیت کے 3 ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ اس کا مطالعہ ہے, پہلا ذریعہ مطالعہ, اور دوسرا ذریعہ صحبت ہے. مطالعہ کر لیے, صحبت ہے کون سے کی, چوک کی, پورا مطالعہ ہاڑ ہو جاتا. مطالعہ ہے, اس کے بعد صحبت ہے, پھر اس کے بعد گرم و مست سرگرمی ہے. ان کے الفاظ ہیں اس میں, مست سرگرمیاں ہیں. میں اس پر غور کرا, مست سرگرمیاں کیسا لکھے انہوں. تب نظم جماعت ہم آپ کو بولا وہاں شطرنجیاں بچھانا ہے, پوسٹراں لگانا ہے. تو اب بولے بھائی ہم کیا کارکنہ ہیں نا, ہم آپ کو تو تقریر نہیں آتی, چلو بولیں کرنا کیسا تبھی. اب جاؤ بولیں استقبال کو ٹھہرو, بولیں لیکچرر صاحب کو ٹھہرنا, بولیں اب 2-3 لوگوں کے ساتھ 15 منٹ بعد جا کے ٹھہرنا. غفار بھائی بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہیں گے. اس کو مست سرگرمی نہیں بولتے. مست سرگرمی اس کو بولتے ہیں ٹائم سے پہلے آنا, خوش خوش ہونا, بیاچان لگا لینا. پوسٹراں لگا رہی تو اس کی لئی غم سب ادھر ادھر لگنا, اس کو بولتے ہیں مست سرگرمی.
تو سرگرمیوں میں مستی آئے تو یہ مستی کا آغاز ہوتا ہے مطالعے سے. ایسے سرگرمیاں جس میں نہ جوش ہے نہ ہوش ہے نہ کوئی، اس لیے کاموں میں خیر و برکت نہیں ہے. بولتے زبردستی کے کاماں تو ہو جاتے ہیں، پروگرام تو ہو جاتا ہے رنگ مندر کا، فائدہ اٹھانے والے اٹھا لیتے ہیں، کامیاب ہونے والے مخلصین کامیاب ہو جاتے ہیں، اجر تو مل جاتا ہے، لیکن اس کے جو برکات ہیں وہ برکات ہم نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ مست سرگرمی سے ہونا تھا، مست سرگرمی سے نہیں ہوا. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، وہ یہ کہ اسی بات کو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اپنے ابتدائی تحریک کے ابتدائی دور میں ان الفاظ میں کہا ہے، تحریک کے بانی نے، کہ تحریک اسلامی مطالعے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تحریک اسلامی کے افراد کا خاصہ یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے سماج میں دوسروں کے مقابلے میں وہ ممتاز ہوں، یہاں تک کہ وہ عام لوگوں میں ہر میدان میں مرجع خلائق ہو جائے. مولانا مودودی کے الفاظ ہیں، یعنی اپنے اپنے محلے میں بستی میں لوگاں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھے، ارے یہاں اسحاق صاحب رہتے ہیں بھائی بارود گلی میں، ان سے پوچھیں گے جا کے قربانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں، اس میں عقیقہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. کامن چیز ہے، مفتیوں کو پوچھنے کا نہیں ہے. عام مسلمان، نماز ہوئی کیا نہیں ہوئی، روزہ ڈکار آیا تو مکروہ ہوا، اب توڑنا کفارہ دینا کیا نہیں دینا. تو تحریک اسلامی کے لوگ مطالعے کے ذریعے سماج اور معاشرے کے عام افراد کے مقابلے میں علم کے اعتبار سے ممتاز ہوں، بلکہ ان میں سے چند ہم ایسے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ آبادیوں کے لیے مرجع خلائق بن جائیں، یعنی پوری انسانیت کے لیے ادھر رجوع کریں، پوچھنے جائیں. جیسا آپ ڈاکٹر فخر الدین صاحب ہیں، فزکس میں پی ایچ ڈی ہیں انہوں، اب فزکس کا فارمولا پوچھنا ہے تو ان کے نہیں جانا پڑتا، ہم تو نہیں بتا سکتے. ویسا ایک ایک میدان کے مرجع خلائق بن جائیں. اس پر ایک بڑی لطف کی بات میں سناتا ہوں کہ علماء کرام نے یہی اعتراض کیا تھا کہ ارے یہ مولانا مودودی سب کو دین کی تعلیم ہونا بول رہے ہیں، قرآن بھی پڑھو بول رہے ہیں. ایک بہت بڑے عالم، میں مصلحتاً یہاں نام نہیں لیتا، بعد میں اگر کسی کو دلچسپی ہے تو پوچھ لیں، وہ یہاں تک کہے اور الگ ہو گئے جماعت سے کہ ہماری کیا ضرورت ہے کہ مولانا مودودی، تم سب کو اگر قرآن پڑھو بولیں گے، دین کا علم حاصل کرو بولیں گے، پورے تمہارے کارکنہ ارکانہ اچھا درس دے رہے ہیں، اچھے تقریراں کر رہے ہیں، بلکہ عالموں سے اچھے کر لے رہی ہیں بات، پھر ہم کیا جانا بول کے الگ ہو گئے. بعد میں اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو میرے سے پوچھ لیں، میں علماء پر سے اعتبار نہیں اٹھنا بول کے ان کا نام نہیں لے رہا. یہ لیول تک تحریک اسلامی نے کوشش کی، اور انہی کوششوں کے لیے کچھ ذرائع اور کچھ فیصلے کیے، اور انہی فیصلوں میں تحریک اسلامی کے قیام کے ساتھ ہی درسگاہ رامپور کا قیام، اور وہاں پر پی ایچ ڈی کرنے والے فضل الرحمان فریدی، ڈاکٹر عبدالحق انصاری وہ لوگ تھے، وہیں پر چیتاپور کے حکیم ارشد صاحب تھے. اسی زمانے میں مولانا سراج الحسن صاحب بھی گئے تھے تو ان کو نہیں لیتے بلکہ واپس کرے تھے، کیونکہ انہوں 10th بھی پاس نہیں، خود مولانا بولتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کرے تھے، کیونکہ ان کی اماں کو ماں باپ کو اکلوتے بیٹے تھے، 500 ایکڑ سے زیادہ زمین تھی، تو وہ جو راجا وہ ہے وہاں کے لوگوں کی نظر ان کے اوپر تھی، ان پہ قاتلانہ حملہ کریں گے بول کے ان کو چھپا کے رکھے تھے گھر میں. تو سراج الحسن صاحب بولتے ہیں میں قید خانے میں گھر میں پورے نظریات کو پڑھ لیا. تو جب گفتگو ہوئی، انٹرویو ہوا، 10th بھی پاس نہیں ہے لیکن پورے نظریات لینن مسلینی سب بول رہے ہیں، تو ان کو پھر ایڈمیشن دیے. پھر آخری بات یہ کہ اسلام کا مطالعہ کرنا ہے،
مطالعے کے لیے کتاباں تو بہت، اور غیر اسلام کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ غیر اسلام پر اسلام کی حقانیت و فوقانیت کو ثابت کر سکے۔ اس کے لیے ٹرانسلیشن پڑھنے سے نہیں چلتا تھا، عربی آنا، جو اوریجن ہے قرآن عربی میں ہے اور اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ اور میرے ساتھ اللہ کا یہ فضل ہے کہ میں تو عربی آتی ہے، میں عالم دین ہوں، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرمائے، انہوں نے میری تعلیم کا انتظام اور انصرام کیا۔ نتیجے میں آپ دیکھیں گے آپ قرآن کی عربی بہت آسان، آپ سیکھ لیے تو آپ کو جو لطف آتا ہے اور جو آیتیں کھل جاتی ہیں وہ ترجمے پڑھنے والے پہ کبھی نہیں کھل سکتی۔ اس کا جو مطلب ان سمجھ سکتا ہے عربی جاننے والا، عربی سے نابلد آدمی وہ اس طے کو اور اس سطح کو اور اس بلندی اور اس چوٹی کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بات جو کہتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا، آج دنیا میں جو رولنگ کلاس ہے، ہم چاہے انہیں کتنے ہی بددعائیں دیں، آر ایس ایس ہو کہ یورپ اور امریکہ کی طاقتیں ہوں، آج انہوں رول میں کیوں ہیں، اقتدار پر کیوں ہیں، اس کی وجہ علم اور مطالعہ ہے۔ ابھی میں انٹرنیٹ پر فیس بک کے فاؤنڈر مارک زکربرگ کی ہسٹری دیکھا اس کے لیے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف 34 سال کا نوجوان ہے جس کی پیدائش 1984 میں ہوئی اور جس نے اپنی کمپنی شروع کی 2004 میں، جو آج $84,524 بلین کا مالک ہے، فیس بک کا فاؤنڈر۔ اس کا عالم یہ ہے کہ ہر ہفتہ کم سے کم وہ 500 پیج پڑھتا ہے۔ بل گیٹس کی لائف ہسٹری جو نان میٹرک ہے، اس کے واسطے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کے انٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ نان میٹرک ہائی اسکول کا ڈراپ آؤٹ ہے بل گیٹ۔ بل گیٹ کا عالم یہ ہے روزانہ کم سے کم 50 صفحات پڑھتا ہے، اس طرح ویکلی وہ 350 سے 400 پیج پڑھتا ہے۔ ابن خلدون جو تاریخ کے امام مانے جاتے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف 2 رات نہیں سویا۔ آپ اس کو یاد رکھیے، ابن خلدون کہتے ہیں میں صرف 2 رات نہیں سویا۔ اور وہ 2 رات مطالعہ نہیں کیا، نہیں سویا نہیں، صرف 2 رات مطالعہ نہیں کیا۔ بقیہ جتنے شعور سنبھالنے کے بعد سے میری زندگی ہے، میں نے ہر رات مطالعے میں گزاری۔ وہ 2 رات کون سے ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ رات، پہلی رات جب میری شادی ہوئی اور دوسری رات جب میرے باپ کا انتقال ہوا۔ ان 2 راتوں کو چھوڑ کر میں نے ہر رات پڑھا۔ خود مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ 200 سے زائد کتابیں لکھتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آدمی کو 200 سے زائد کتابیں لکھنے کے لیے کتنے کتابیں پڑھنا پڑی۔ مولانا مودودی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جس کے 36 والیومز ہیں، ان کو میں پی گیا۔ اور مقدمہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، ہم سب پڑھے ہیں اسے، میں کارل مارکس، سگمنڈ فرائڈ، ولسن ڈارون اور ان یہودیوں کو جنہوں نے نظریات دیا اور ان کے نظریات کی دنیا میں حکومت چل رہی ہے، یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، اور جنہوں نے لائبریریوں میں اپنی زندگیاں گزار دی، وہ حقیقت کے سرے کو نہیں پہنچ سکے۔ میں قرآن مجید پڑھنے کے بعد میرے سامنے بونے نظر آنے لگے، اور مجھے ایسا ایک کریج حاصل ہوا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ہاتھ میں ایک ماسٹر کی آ گئی، شاہ کلید آ گئی، جس سے میں دنیا کے ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہوں۔ دنیا کے ہر مسئلے سے متعلق ایک بات جو میں بھول گیا تھا، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہی بات کہتے ہیں کہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ معلومات حاصل کریں، مطالعہ صرف معلومات تقریر کے واسطے، جنرل نالج کے واسطے نہیں،
مطالعہ آپ قیادت کے لیے، نصب العین کے لیے، رہنمائی کے لیے آپ اس حد تک کریں، اس حد تک کریں کہ آپ اس میدان میں کوئی نئی چیز لوگوں کو دیں، اور جو مسائل سے دنیا اور انسانیت جوجھ رہی ہے ان مسائل کا حل پیش کریں، کوئی نیا انوینشن دیں۔ تقریر کی بہت خواہش ہے، کوئی نیا پوائنٹ نہیں بتاتے، محنت کر کے نہیں آتے، جو مسائل چل رہے ہیں اس پہ رہنمائی نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطالعہ ہے، کیا تیاری ہے، کیا رہنمائی؟ رہنمائی بولے تو کیا سیڑھیوں کے اوپر ٹھہر کے، ٹیبل منزل پہ ٹھہر کے پکارنے کا نام ہے، اونچے مقام پر؟ رہنمائی بولے تو زور سے مائک ہاتھ میں لینے کا نام ہے؟ رہنمائی بولے تو کیا خالی تقریر کرنے آئے تو تقریر کرنے کا نام ہے؟ رہنمائی اصل قیادت کا نام ہے اور اسی کا حق ہے۔ اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ مطالعہ اتنا کریں، اتنا کریں اور اس حد تک کریں، اور اسی نقطہ نظر سے کریں کہ آپ جس لائن میں مطالعہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں شکل میں کہ مسائل کا حل دیں۔ ابھی ہر سال نوبل پرائز ملتا ہے، 2016 کا دسمبر میں جو نوبل پرائز دیا گیا وہ ایک جاپانی ڈاکٹر کو دیا گیا، ڈاکٹر یوگو شورا شووی جن کا نام، اور یہ ایک بایولوجیکل ڈاکٹر ہیں۔ انہیں کیوں دیا گیا پوچھا گیا ان سے، تو انہیں جو نوبل پرائز دیا گیا 2016 کا وہ اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا۔ تو پورے کینسر اسپیشلسٹ آنکولوجسٹ ان سے رجوع ہوئے اور پوچھے کہ کتنی اچھی بات ہے، کینسر لا علاج مرض تھا آپ کی، وہ کیا ہے بتاؤ نسخہ؟ وہ گولی اور انجیکشن بتا دیا۔ تو انہوں نے بولے گولی انجیکشن نہیں کرا میں کینسر کیسا نہیں آنا اور اس پہ کیسا قابو پانا، وہ بایولوجیکل سسٹم پہ میں غور کرا اور وہ سسٹم پر مجھے ایوارڈ ملا۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم یہ ہے کہ اگر آدمی بھوکا رہے تو اس کے پیٹ میں جو فوڈ اسٹف ہے اس کو اس کی باڈی کھانا شروع کرے گی، جسم اس کے اندر کے کھانے کو کھانا شروع کرے گی۔ اگر یہ پھر نہ کھائے تو اور کھائے گی، یہاں تک کہ کینسر کے جو جرمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو میں نے سوچا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا اس کے لیے کتنا بھوکا رہنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے 20 to 25 days پر ایئر۔ کوئی آدمی اگر 20 سے 25 دن 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہے تو اس کو کینسر نہیں ہونے کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ رمضان کے 30 دن کے 29 دن کے روزے اگر کوئی رکھے تو کیا اسے کینسر ہو سکتا ہے؟ یہ ہے سلوشن، یہ ہے انوینشن، یہ ہے مسئلے کا حل۔ اس حد تک ہم مطالعہ کریں۔ میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یورپ اور امریکہ نے جو رول آج کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کدھر سے یہ بات در آئی پتہ نہیں کہ دنیاوی علم دینی علم، اس کی تقسیم کی وجہ سے ہم نے دنیاوی علم کو سونپ دیا یورپ اور امریکہ کے حوالے اور اپنے حصے میں لے لیا شعبہ حفظ اور پھر مذہبی تعلیم، یا ہم میں سے جو اسلام کا نام ڈبا سکتا ہے اور ایسی عورت جو اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، ہاں ان ویسا مرد ویسا عورت دنیاوی علم میں بہت آگے بڑھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک، کیونکہ ذہن یہی ہے کہ دین کا کام مذہب کی تعلیم ہم کرنا اور یورپ امریکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کام کرنا۔ نتیجے میں آج وہ رول کر رہے ہیں۔ جس دن ہم یہ تقسیم ختم، سیگریگیشن آف نالج ختم کریں گے اور تقسیم ہو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں علم نافع اور علم غیر نافع کی تقسیم۔ اسی بات کو ہم سمجھنے کے لیے اور آگے بڑھائیں اس کو، تو تقسیم جو کام کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی نیت پر تقسیم۔ آپ بولیں گے نیت پہ کیسا تقسیم ہوتی ہے؟
میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں کسی لائن میں، میں نمبر لینے کر رہا ہوں، میں تھیسس لکھ رہا ہوں، پی ایچ ڈی لینے کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی مجھے ملے گی اور اس کا میں اس کو کیش کروں گا. میں ایک حافظ ایک مذہب کا تعلیم حاصل کرنے والا مذہبی تعلیم حاصل کر رہا ہے، حافظ کی تنخواہ اتنی ہے، عالم کی اتنی ہے، نیت اس کی وہ ہے، تو کیا وہ دین کا علم ہوا؟ اور اگر ایک ڈاکٹر اس نیت سے ڈاکٹر بنے، ایک سائنٹسٹ اور ایک آئی ایس اس نیت سے بنے کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، انصاف دلاؤں گا، تو اس کی نیت سے کوئی علم نافع ہوتا ہے اور کوئی علم غیر نافع ہوتا ہے. اسی بات کو بخاری شریف کی اس پہلی حدیث میں بتایا گیا ہے جس سے بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب کو شروع کرتے ہیں، جو قرآن مجید کے بعد جس کا دوسرا درجے پر ہے، انما الاعمال بالنیات، جو بچے بچے کو یاد. یہودیوں کے متعلق آتا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے ان کے پاس، تو اسے پریگننسی کے دوران کتنا پیریڈ رہتا ہے؟ پریگننسی کا 9 مہینے کا رہتا ہے. آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد. 7.5 مہینے کے اندر کم سے کم 6 کتابیں، یعنی اس کی پریگننسی کا پیک جو ہے جہاں بچہ بننا شروع ہوتا ہے، 6 کتابیں اسے پڑھائی جاتی کم سے کم. اور اس میں میتھس کے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. میں نے یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ میتھس کے حساب اور ریاضی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ پیٹ میں ہے وہ بچہ ذہین پیدا ہو. میتھمیٹکس از اے لائف، زندگی ہے. میتھس نہیں تو زندگی نہیں. کیا ہماری عورتیں پریگننسی نکو، بچے والے ہو گئیں، 6 کتاباں نکو، 4 کتاباں تو پڑھیں. کیا مسلمانوں کی عورتیں پڑھنا تو دور کی بات، 6 کتابوں کے نامہ تو بول سکتے ہیں کیا دے، سوائے اس کے کہ بہشتی زیور، پنچ سورہ، بی بی سکٹ کی کہانیاں، جگنے کی راتوں سے ہٹ کے کیا ہے. تو یہ ہمارے کچھ باتیں آپ کے سامنے تھیں، اور بہت سی چیزیں میرے پاس ہیں لیکن یہاں موقع نہیں ہے. آخری بات یہی کہ علم کسب خرچہ کرنے سے آتا ہے. آپ پھگٹ اخبار بینی، کتب بینی کے عادی ہیں تو یہ عادت بری عادت ہے. گٹکے اور سگریٹ سے بھی خراب عادت ہے. آپ پیسے دے کر لیجئے اور آپ اس پر غور کیجئے کہ جب ہم پہلے جماعت کے ذمہ داروں کے گھر کو جاتے یا جماعت کے رفقا کے گھر کو جاتے تو محترم ظفر اللہ خان صاحب گواہی دیں گے کہ ان کے دیوان خانے اور ان کے کمروں میں، ان کے محرابوں میں کتابوں کی کتابیں رہتی. آج جماعت کے لوگوں کے گھر کو جاؤ، ان کے شوکیزوں میں پیالیاں ہیں، کھلونے ہیں، ٹی وی ہے، کاریں ہیں. جو چیز نہیں ہے وہ کتابیں نہیں ہیں. تو بھلا بتائیے ہمارا یہ حال ہے تو ہمارا بچہ کیسا کیا دیکھے گا اور کیا پڑھے گا اور کس طرح قیادت کرے گا، کس طرح اقامت دین کا کام کرے گا. تو اس کو پیسہ بھی دینا پڑے گا. اخبار پڑھنے کا نام نہیں ہے. اخبار چٹنی کے جیسا ہے. اخبار کی انفارمیشن کا حوالہ علم کے میدان میں نہیں دیا جا سکتا. تھیسس یا پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اخبار کا حوالہ دیے تو اسے ایکسپٹ نہیں کیا جاتا. کتاب کا حوالہ دینا پڑتا ہے. اور کتاب خرید کر پڑھیے، کتابیں جمع کیجیے. کتاب جس طرح آپ پلاٹ خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بچے کی شادی کرتے ہیں، اس طرح وہ ویلیو کی پیسہ آپ خرچ کیجیے. یہ مت سوچیے کون پڑھتا ہے، کب پڑھیں گے، اتنے کتابوں کو ایسا پڑھتے ہیں، ہم ہی نہیں پڑھے کیسا پڑھیں گے. سب بیکار باتیں. موٹی میں کوئی کچھ ستائی نہیں کر رہا ہوں. اقبال صاحب گواہ ہیں. ان پلانڈ پرسن شورا کی میٹنگ تھی گزشتہ ہفتے میں، 4,500 روپے کی کتابیں ٹھہرے ٹھہرے لے گئے. ہوا یہ کہ جب گھر لے گیا میں 2 بنڈل، تو میری 5th پاس بچی روزانہ تنگ کر دے رہی ہے، پپا ابو وہ حضرت شیبہ کا قصہ سناتی ہوں، سنو 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 سنو. پورے پڑھ لے رہی ہو. ہم سمجھتے ہیں ہمارا کچھ نہیں معلوم، ان پورے کتابوں پڑھ لے. تو کتاب تو رکھو آپ.
اسی طرح ہماری پوری توجہ بچوں کے چاکلیٹوں بسکٹوں کے اوپر ہیں، نوڈلز اور میگی کے اوپر ہیں، اور ان کے آٹو اور اس پر ہیں، اور ان کے جسم کے پورے چیزیں ڈیمانڈز ہمارے اور ان کے پورے ہو رہے ہیں. پورے ڈائننگ ٹیبل پر جس کو جو ہونا، انجیر سے لے کے آم سے لے کے سیب سے لے کے موسمبی سے لے کے ہر چیز موجود ہے. کوئی چیز موجود نہیں ہے تو کتاب نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتاب وہ دادا کے زمانے کی ہے. دادا کے زمانے کی ایک ہی کتاب ان کب تک دیکھی ہیں، صاف کر کر کے احترام میں رکھ رہی. تو جس طرح جسم کا ڈیمانڈس ہیں، باڈی کے ڈیمانڈس ہیں، غذا ہے جسم کی، اسی طرح روح کی غذا ہے، اور وہ روح کی غذا قرآن حدیث اس کے سرچشمے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر لکھے گئے مولانا مودودی اور ان جیسے علماء کرام کا وہ لٹریچر ہے جو پورے اسلام اور دین اور نظام دین کو سمجھنے کے لیے لکھا گیا ہے. ہم انہیں سلام کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی 1000+ کتابیں ہیں. آج ایک تو بھی ملتی ہے سوائے بہشتی زیور کے، وہ بھی اب کم پڑھ رہے ہیں لوگوں، جبکہ مولانا مودودی کے 200+ ہیں. دنیا کے کونے کونے میں کتاب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریک برپا نہیں کرے، مولانا مودودی علیہ الرحمہ تحریک برپا کی. تو ہم مطالعے کے لیے ایک تحریک چلائیں. یہ تحریک چلانا اسلامی تحریک کا عین ضرورت ہے. جتنی یہ تحریک چلیں گے اور جتنا ہم پیتے جائیں گے کتابوں کو اور علمی لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، مست اور گرم سرگرمیوں کا ہم نمونہ بنیں گے. اور اس کو جب تک ہم خرچ نہیں کریں گے اور ٹائم نہیں لگیں گے نہیں ہوگا. نیو یارک کے ہاسپٹل میں جب آپ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کا آخری وقت تھا تو کتابوں میں آتا ہے کہ مولانا مودودی ایک ایک اپنے عضو کو، آنکھ کو پکڑ کر کہتے، اے آنکھ میں نے تجھ سے غیر فطری طور پر کام لیا. اے پیر، اور پیر کی ایک ایک انگلیاں جو مجھے درد اور تکلیف دے رہی ہیں، میں نے تجھ پر ظلم کیا. میں نے تجھے اتنا جگایا تکلیف دی، آج تم مجھے سب تکلیف دے رہے ہو، اور میں نے یہ اسلام کے لیے کیا. بیگم مودودی کہتی ہیں 2 بجے رات سے پہلے نہیں سوتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک صاحب بیرسٹر تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، مولانا مودودی سے سیالکوٹ ملنے آئے دور سے. ٹرین 4 بجے رات کو پہنچی. سوچے کہ اب 4 بجے رات کو کسی گھر تو جا نہیں سکتے. نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھ کے اتفاق سے وہ جس مسجد میں نماز پڑھے وہیں مولانا مودودی نماز پڑھے. نماز پڑھے، پڑھنے کے بعد وہاں لوگوں کو پوچھے مولانا مودودی کا گھر کہاں ہے؟ بولے یہیں چھا. اور انہوں نماز یہیں چھا بلکہ بولے نماز کا کچھ بھی نہیں. تو انہوں بولے اتنا قریب گھر ہے، اتنا اچھے کتابیں لکھ رہی، نماز اتنے پڑھے، یہ کیسا مودودی ہوں گے، مولانا ہوں گے. بول کے سوچ لیے. انہوں خود لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک نقشہ آ گیا. میں جو نقشہ لے کے آیا تھا اپنے گاؤں سے، مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے نمازی، ایسی بڑی داڑھی، اور وہاں واز چل رہا ہوں گا ان کا درس قرآن بول کے میں سمجھا. دیکھا تو پورا نقشہ، مایوس ہو گیا. پھر بھی اب میں سوچا مل کے دیں. گھر کو گیا تو وہاں لوگ بولے آرام کر رہی مولانا، آپ ایسا 8:30 کے بعد وہ مل سکتے. اب میں نئی جگہ پہ تھا، ادھر ادھر گھوما پھرا، چائے پیا، ناشتہ کرا، ٹائم پاس کرا. مایوس ہو گیا تھا، چپ مل کے جانا. ملا اور مل کے دل کی بھڑاس اتار دیا. بول دیا میں تمہارا کو ایسا سمجھا تھا مسجد میں درس چل رہا ہوں گا، تم نماز میں پہلی صف میں رہتے ہوں گے. تو مسکرا کے بولے میں پہلی صف میں تھا، میں نماز پڑھا، آ کے آرام کرا. میں 2 بجے رات سے زائد پڑھتا بھی ہوں اور روزانہ لکھتا بھی ہوں. یہ میرا معمول ہے، اس لیے فجر کے بعد آ کے تھوڑی دیر سوتا. دونوں بولتے ہیں اس دن سے میں ان کا گرویدہ ہو گیا کہ جو آدمی اتنا بڑا کام کرنا چاہ رہا ہے ضرور اس کا مطالعہ اور اس کی تحریروں میں اس لیے کم ہے کہ رات میں یہ عالم ہے اور ایک تحریک دل میں چلا رہا. خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ لندن گئے ہوئے تھے تو لندن میں پاکستان حکومت کا منسٹر ان سے ملنے کے لیے ہوٹل پہ گیا. تو ان کے جو سیکریٹری تھے خرم مراد کے، اٹینڈر سمجھے، یعنی جو بھی ان کو دیکھنے والے تھے، انہوں بولے کہ اب یہ ٹائم آپ نہیں مل سکتے.
मिनिस्टर आए पाकिस्तान का, इन्हों भी पाकिस्तान के, तो कब मिलना, तुम्हारा कार्ड दियो, मैं देता हूं, बाद में आओ, कब आना। तो सेक्रेटरी उनका शेड्यूल बताया, 12 बजे तक उन्होंने पढ़ती हूं, देखो मेरे को बोलेंगे 12 बजे तक डिस्टर्ब नहीं करना, मेरे को पढ़ना है, 12 बजे के बाद आओ। तो जब ये मिनिस्टर साहब सुने तो उन्होंने बोले खबरदार 12 बजे से पहले मेरा विजिटिंग कार्ड अंदर नहीं देना। जो आदमी इतना अहम काम कर रहा है, मुताला और स्टडीज और रिसर्च कर रहा है, 12 बजे से पहले मेरा विजिटिंग कार्ड अंदर नहीं देना। तो कहने का मतलब यह है, हम जरा घर में रहे तो हमारा मिजाज क्या बन गए, कोई भी दोस्त आए जमात के, अरे क्या घर पे हैं, आज स्कूल को नहीं गए, अरे अभी घर पे हैं, इसको नहीं गए, तो उन्हें यह समझते हैं घर में टाइम पास कर रहे हैं या इनको काम नहीं है, टीवी देखते बैठे होंगे। तो मुताले पे पैसा भी खर्च करना है, मुताले पे वक्त भी लगाना है, घर में सिर जोड़ कर बैठना है। तो ये वो चीज है जो हमारे ईमान और यकीन और हमें अंदर से मजबूत करेगी, और फिर हम गर्म और मस्त जुस्तजू तहरीक इस्लामी के लिए कर सकेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।